بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد عابد قاسمی، امام و خطیب محمودیہ مسجد مراد نگر آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا ایک وبائی مرض کا شکار ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ وبائی مرض کرونا وائرس نامی مرض پھیلا ہوا ہے۔ یہ بیماری بہت مہلک ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس بیماری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کے مہلک اثرات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس بیماری کے حوالے سے جو گائیڈ لائن ہمیں حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے، جو کام ہمیں اپنے ڈاکٹرز حضرات کی طرف سے بتلائے جا رہے ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے سے اور جن کاموں کے نہ کرنے سے اس بیماری سے ہم لڑ سکتے ہیں، تو ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس وقت میں صورتحال بہت زیادہ نازک ہے، اور میں پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا اور یہ کہوں گا کہ میرے اس پیغام کو جتنا ہو سکے دور دور تک پھیلایا جائے، تاکہ قوم کے سامنے یہ بات آ سکے کہ بیماری کتنی خطرناک ہے اور اس کے اثرات کتنے خطرناک ہیں۔ ایک بات اس بیماری کے حوالے سے یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وبا نہیں ہے، یوں ہی لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ بیماری ہے، حقیقت میں ہی بیماری ہے اور بہت مہلک بیماری ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے اور پوری دنیا کو بچانا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس موقع پر اس کائنات کے سردار آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب طاعون یا وبائی مرض پھیل جائے تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جب تم میں سے کسی کو یہ خبر پہنچے کہ کسی شہر میں وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے، تو تم اس شہر میں مت جاؤ، اور اگر یہ خبر پہنچے کہ جس شہر میں تم مقیم ہو، جس شہر میں تم رہ رہے ہو، بیماری اسی شہر میں پھیل رہی ہے، تو فرمایا کہ اپنے گھروں سے نہ نکلو، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لو۔ اب دیکھیے آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قوم کو کیا پیغام دیا ہے، پوری امت کو کیا پیغام دیا ہے ایسے موقع پر کہ جب بیماری پھیل جائے، وبائی مرض پھیل جائے، کتنی اہم ہدایات ہیں کہ تم وہاں مت جاؤ جہاں پر بیماری پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ تم وہاں جاؤ گے تو وہاں بیماری تمہیں لگ سکتی ہے، اور جہاں تم رہ رہے ہو وہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، تم بلا وجہ خواہ یوں ہی شہر میں گھومنے کے لیے نکلو گے اور یوں ہی چوراہوں پر بھیڑ اکٹھی کرو گے اور بیماری سے بچنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو بیماری، اس کے جراثیم تمہیں لگ جائیں گے، تو تمہیں پریشانی ہو سکتی ہے، اور بیماری لگنے کے بعد میں بیماری کے پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ تو کتنی اہم ہدایات ہے، گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا کم کر دیں، تاکہ بیماری سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور جیسا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیماری نہیں ہے، کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی اس طرح کی بیماریاں آئی ہیں۔ اب سے تقریباً 1440 سال پہلے کا زمانہ ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی اس طرح کی وبائی مرض پھیلے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں،
ان حضرات کے زمانے میں یہ وبائی مرض پھیلا اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا ابو عبادہ ابن جراح اس وبائی مرض کا شکار ہوئے اور آپ اسی بیماری سے شہید ہوئے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کی اہلیہ کو بیماری لگی اور آپ کی اہلیہ بھی اسی بیماری سے شہید ہوئی ہیں، آپ کا بیٹا بھی اسی بیماری سے شہید ہوا ہے، خود معاذ بن جبل بھی اسی بیماری سے شہید ہوئے ہیں۔ ان حضرات کے بعد میں سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ملک شام کی باغڈور آئی، ملک شام کی قیادت آپ کے ہاتھ میں آئی تو سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوم کے نام ایک پیغام دیا ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں، آپ ایک ایک لفظ غور سے سنیں اور میرے اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ آپ الفاظ دیکھیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا سیدنا عمر بن عاص نے، الوباء کالنار، کہ بیماری ایک آگ کی طرح ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ وَقُودُهَا، اور انسان اس کا ایندھن ہوتے ہیں۔ فرمایا فَتَفَرَّقُوا، الگ الگ ہو جاؤ، وَتَجَبَّلُوا، اور دور دراز پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ کتنی اہم ہدایات ہیں سیدنا عمر بن عاص کی قوم کے نام، کہ بیماری آگ کی طرح ہے، آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، اگر آگ کے قریب جائیں گی تو آگ جلا دے گی، تو لہذا آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فتفرقوا، کہ الگ الگ ہو جاؤ۔ کتنی اہم ہدایت ہے کہ آپس میں ملنا جلنا بند کر دو، سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں، فزیکل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں، ایک دوسرے سے نہ ملیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ختم کر دیں، آپس میں 2 گز کی 3 گز کی دوری بنا کر کے رکھیں۔ وَتَجَبَّلُوا، اور گھنی آبادی سے، شہروں سے دور دراز کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر بیماری نہ ہو، وائرس نہ ہو، تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ اور آخر میں فرمایا کہ جب آگ کو ایندھن نہیں ملے گا تو آگ بجھ جائے گی۔ جب ہم ان ساری احتیاطوں پر عمل کریں گے جو ہمیں حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، ڈاکٹرز حضرات کی طرف سے جو ہمیں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، بھیڑ بھاڑ اکٹھی نہ ہونے دیں، تو جب ہم ان چیزوں کا پالن کریں گے تو گویا آگ کو، جو آگ پھیل رہی ہے، اس آگ کو ایندھن نہیں ملے گا۔ جب آگ کو ایندھن نہیں ملے گا تو آگ بجھ جائے گی، تو لہذا یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ کتنی اہم ہدایات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور آپ کے صحابہ کی بھی۔ تو میں یہ اپیل کروں گا پوری قوم سے، خصوصاً امت مسلمہ سے، کہ آپ اس بیماری کو یوں ہی نہ سمجھیں کہ بیماری نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے بتلایا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بیماریاں آئی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ایسے موقعوں پر ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ تو آپ اس بیماری کو سیریس لیں کہ بیماری ہے، اور اس بیماری سے بچنے کی جو تدابیر ہمیں بتلائی جا رہی ہیں ان تدابیر پر، احتیاطوں پر عمل کریں اور خود کو بھی بچائیں، قوم کو بھی بچائیں، پورے ملک کو بچائیں، اور جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اس پیغام کو، میں نے جو یہ پیغام آپ کے سامنے رکھا ہے، میں آخر میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پھیلائیں تاکہ لوگ سنیں اور سن کر کے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی جانوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی برکت سے، جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کہ پوری دنیا سے اس بیماری کو ختم فرما دیں، خصوصاً ہمارے ملک سے اس بیماری کو ختم فرما دیں، کیونکہ جان بہت عزیز ہوتی ہے، انسان کی جان بہت عزیز ہے۔ ہمیں ہر جان کو بچانا ہے، اپنی بھی جان کو بچانا ہے، دوسروں کی بھی جانوں کا خیال رکھنا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ محمد عابد قاسمی، امام و خطیب محمودیہ مسجد مراد میں۔